السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتاؤں گا۔ اگر تجوید کے لغوی معنی کی بات کریں تو تجوید کا لغوی معنی ہے التحسین والاتیان بالجید، سنوارنا، خوبصورت کرنا اور کسی کام کو عمدگی کے ساتھ کرنا۔ اور اگر تجوید کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو تجوید کا اصطلاحی معنی ہے هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحيح الحروف وتحسينها، وہ علم جس میں حروف کے مخارج، ان کی صفات اور حروف کی تصحیح اور تحسین کے بارے میں بحث کی جائے۔ تو اب علم التجوید کے اصطلاحی معنی سے آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ علم التجوید میں حرفوں کے مخارج، ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ کس حرف کا مخرج کون سا ہے۔ اب اگر مخارج کی بات کریں تو مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ مخارج کہلاتے ہیں۔ اب مخارج کل 17 ہیں، اور اگر منہ میں وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان حصوں کی بات کریں تو وہ منہ میں کل 5 حصے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں، یہاں پر میں نے صرف آپ کو علم تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتانا ہے، تو یہاں پر صرف میں اسی بات پر اکتفا کروں گا، اور یہاں پر آپ کو صرف یہی سمجھاؤں گا کہ علم التجوید میں حرفوں کے مخارج کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس علم کے ذریعے کہ حرفوں کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی حرف کے نکلنے کی جگہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تب تک ہم اس حرف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اب اگر اردو کی بات کریں تو اردو میں کسی بھی حرف کے نکلنے کی کوئی بھی خاص جگہ مقرر نہیں، مگر عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ہر حرف کے نکلنے کی ایک خاص جگہ مقرر ہے، اور اس خاص جگہ کو ہی مخرج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک مخارج کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں صفات کی۔ اگر صفات کا میں آپ کو لغوی معنی بتاؤں تو صفات کا لغوی معنی ہے حالتیں اور کیفیتیں، اور صفات یہ صفت کی جمع ہے۔ تو صفت کا لغوی معنی حالت اور کیفیت، اور اگر اس کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو صفت کا اصطلاحی معنی ہے کہ حرفوں کو مخرج سے ادا کرتے ہوئے جو حالتیں اور کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں اس کو صفات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے آواز بلند ہو جاتی ہے، کچھ حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آواز پست ہو جاتی ہے، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور کچھ حروف نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ حرف ایسے ہیں کہ جن میں سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اور اسی طرح کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہر حرف میں کچھ نہ کچھ صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ حرف کا موٹا ہونا، باریک ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، پست ہونا، حرفوں میں سیٹی کی طرح آواز کا پیدا ہونا، اور حرفوں میں جھٹکا محسوس ہونا، یہ تمام حروف کی صفات ہیں۔ تو عربی میں ہر حرف میں کچھ نہ کچھ صفات پائی جاتی ہیں، تو ہمیں اس علم کے ذریعے ہر حرف کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس حرف میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو اس علم کے ذریعے مخرج کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حروف کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، اور اسی طرح حرفوں کی صفات کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کس حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اور اس طرح حروف صحیح طریقے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف کی تصحیح اس علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ علم التجوید کے ذریعے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے حرفوں کو کس طرح صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس طرح حرفوں میں خوبصورتی باقی رہتی ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے بعد آپ حرفوں کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو اس علم کے ذریعے ہمیں حرفوں میں خوبصورتی پیدا کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس علم کو حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس علم کے ذریعے حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اور آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس علم کی کس قدر اہمیت ہے، اور اس علم کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے، اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔